أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں، سردار کے بھی ہیں، اور مطلق جب رب کا لفظ بولا جائے، صرف رب کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اس سے اللہ کی ذات مراد ہو. باقی اگر نسبت کے ساتھ اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو بندوں کے لیے بھی رب کے لفظ کا استعمال جائز ہوتا ہے. جیسے گھر کا مالک ہے تو اس کو رب الدار کہہ دیا جاتا ہے، اونٹ کا مالک ہے تو اس کو رب الابل کہا جاتا ہے. خود قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اخیر میں 3 مرتبہ رب کے لفظ کا استعمال ہے، اور تینوں مرتبہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے. مثلا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے بھیج دیے گئے تو وہاں 2 قیدی آئے ان سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا آپ صحیح مطلب بتا دیجئے. ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ میں سر پر ٹوکری میں روٹیاں لے کے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ دعوت کے لیے بھیجتا ہے، اور ایک دعوت دینے والا داعی چاہے کہیں بھی ہو وہ اپنی ذمہ داری سے بے خبر نہیں رہتا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کا مطلب تو میں بعد میں تم کو بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ خردہ بکھرے ہوئے جو تمہارے رب ہیں، جن کو تم نے رب بنا لیا ہے، مان رکھا ہے، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کی ذات بہتر ہے جو اکیلی ہے اور زبردست ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو بڑا زبردست ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے نام رکھے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بنائی. پتھر تھا، ایک کا نام کچھ رکھ دیا پوجنے لگے، دوسرے کا نام کچھ رکھ دیا پوجنے لگے. آپ دیکھ لو یہاں کے معبودوں کا حال، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا صاحبی السجن، اے قید خانے کے لوگوں، اما احدکما، یہ جو پہلا آدمی رس نچوڑ رہا تھا، فیسقی ربہ خمرا، یہ قید خانے سے نکلے گا اور بادشاہ کا قریبی درباری بن جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب پلائے گا. تو وہاں قرآن کریم نے جو انداز استعمال کیا ہے وہ کہا فیسقی ربہ، یسقی پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو جب تم رہا ہو جانا، اذکرنی عند ربک، وہاں بھی رب کے لفظ کا استعمال، اپنے مالک سے اور اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا.
تذکرہ کیا مطلب؟ بے گناہ بے قصور جھوٹا الزام لگا کے قید خانے میں ڈال دیا ہے اور 7 سال رہے۔ تو وہاں بھی رب کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے بندوں کے لیے۔ 7 سال ہو گئے، اللہ کو منظور تھا قید خانے سے نکال کر کے فوڈ منسٹر بنانا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ پہلے موٹی موٹی 7 گائے گئی اور پیچھے سے دبلی دبلی گائے آئی ہے، دبلی دبلی گایوں نے پکڑ کے 7 موٹی گاؤں کو کھا لیا۔ پھر گیہوں کی بالیاں دیکھی کہ 7 تو خوب بھرے دانے والی اور 7 سوکھی پکی۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، جو اس کے دربار میں جو بڑے عالم تھے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا اس کا مطلب بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ یہ تو آدمی الٹی سیدھی بات دن بھر میں سوچتا ہے اور رات کو وہی دماغ کے پردے پہ آتی ہے، وہ وہی پریشان خیالیاں ہیں اور اس کا کوئی مطلب ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ آدمی بھی وہی تھا جس کو کہا تھا کہ تم یہاں سے نکلو گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور ٹھیک بادشاہ کا درباری بن گیا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ ارے اس خواب کا ایک صحیح مطلب بتانے والا تو قید خانے میں ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جاؤں تو ان کا تذکرہ کروں، اور شیطان نے بھلا دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی ہے وہ صحیح مطلب بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا لاؤ ان کو، پہلے تو مطلب پوچھ کے آؤ۔ یہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پوری کہانی بیان کی، ایسا ایسا دیکھا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال تک خوب غلہ اگے گا، لیکن ایک کام کرنا، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، جتنا کھانا ہو اتنا ہی چھوڑانا، باقی بالی ہی میں اس کو اسٹور کرتے جانا۔ کیوں؟ بالی سے نکلے گا، گھن لگے گا، اور کچھ ہوگا اور کچھ ہوگا، بالی میں حفاظت کے ساتھ پڑا ہوا رہے گا، جب ضرورت ہو نکالنا اور اس کو استعمال کرنا۔ 7 سالوں تک خوب غلہ پیدا ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا، اور جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا وہی ان دنوں میں کام آئے گا۔ اور جب یہ 14 سال گزر جائیں گے تو پھر جیسے عام طور سے غلہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی زمانہ آئے گا۔ اس نے بادشاہ کے پاس آ کے کہانی بیان کی کہ ایسا ایسا ہوا، کہا لاؤ اس آدمی کو۔ گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا بادشاہ بلا رہے ہیں، کہا بالکل نہیں، جاؤ بادشاہ سے جا کے کہو ارجع الی ربک، وہاں بھی رب کے لفظ کا استعمال ہے، میں نے اسی نسبت سے یہ بات یہاں ذکر کی ہے۔ ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ، اپنے آقا کے پاس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اس سے جا کے پوچھو بادشاہ سے کہ جن عورتوں نے مجھ کو دیکھ کے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا کیا حال ہے ان کا، انہوں نے سازش کر کے یہاں قید خانے بھیج دیا مجھے، پہلے میرا جرم کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ بادشاہ بلا رہے ہیں قید خانے سے چلے گئے، جو داغ تم نے لگایا ہے اس داغ کو پہلے تم صاف کرو تحقیق کر کے۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، کہا کیا کیا کرتوت انجام دیا ہے تم نے؟ اب ان عورتوں نے اقرار کیا اپنے گناہ کا کہ غلطی ہماری تھی، وہ تو بالکل معصوم ہیں، بے قصور ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے قید خانے بھیجا۔ بعد میں لمبا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ اب یہ 14 سال کا تم ہی سنبھالو، پورے ملک میں کتنا غلہ کہاں پیدا ہوگا، کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے یہ آپ جانو، اور پھر قحط کے دنوں میں لوگوں کو کیسے اس کو دینا ہے یہ بھی آپ جانو۔ وزیر خوراک بنا دیے گئے۔ تو یہاں پر یہ بات میں نے جو عرض کی وہ اسی نسبت سے کہ رب کا لفظ جو ہے جب اس کی نسبت ہو جائے دوسرے کی طرف تو اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بھی اس کا استعمال جائز۔ رب العالمین، اب یہ صفت ہے، اور الحمدللہ میں کیونکہ زیر ہے تو اس لیے اب قاعدہ ہے کہ آگے بھی زیر ہی ہوگا۔ الحمدللہ
ہے کو زیر ہے، یہ موصوف ہے، تو اب رب العالمین ہوگا۔ اور اگر اللہ خالی بولیں تو اب رب نہیں بولیں گے، اب بولیں گے رب العالمین۔ اگر کہیں گے اللہ رب العالمین یا اللہ ہے رب العالمین، مثلا میں عربی میں بولوں انی اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اب بولیں گے رب العالمین۔ عالم کیا ہے؟ عالم کا لفظ بنا ہے علم سے، اور علم کے معنی آتے ہیں نشانی کے، اور عالم کہا جاتا ہے اللہ نے جن جن تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ سب عالمین میں شامل ہے۔ ایک ایک عالم الگ الگ ہے۔ عالم کا اپنے زبان میں ترجمہ دنیا، عالم کا ترجمہ دنیا۔ اب بولو عالم البر خشکی کی دنیا، عالم البحر سمندر کی دنیا، عالم الجبال پہاڑوں کی دنیا، عالم الاشجار درختوں کی دنیا، عالم السماوات آسمانوں کی دنیا۔ اس لیے عالمین کا لفظ لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جتنی دنیا ہے، ان تمام دنیا کا رب اللہ ہی اکیلا ہے۔ اور سیدھی بات ہے کہ دنیا بنانے میں اللہ نے کسی سے مدد نہیں لیا۔ بڑی سے بڑی حکومت ہوتی ہے، اس کو جب کچھ بنانا ہوتا ہے تو ایجنسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو پہاڑوں کو بنانا تھا تو کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا، سمندر کو بنانا تھا کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، اور بھی جتنے سیارے ہیں ان تمام سیاروں کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، کسی سے کوئی مدد نہیں لی۔ تو جس نے خود بنایا ہے مالک بھی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں۔ اور زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، جب لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں چاند تک یا اور تو وہاں سے زمین دکھائی نہیں دیتی۔ اوپر جاتے ہیں زمین چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور اوپر جاتے ہیں زمین اور چھوٹی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ زمین ایک نقطے کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور اوپر جاتے ہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ آپ اندازہ کرو کہ اللہ کی کائنات کی۔ اور مثال دے کے میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا جیسے ورلڈ میپ ہو، پوری دنیا کا نقشہ، اس ورلڈ میپ میں کوئی آدمی اگر پرینی تلاش کرنا چاہے تو بھاگلپور بھی نہیں ملے گا، بہار بھی نہیں ملے گا، چھوٹا سا اتنا سا انڈیا ملے گا۔ اب جغرافیہ کے جاننے والے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ادھر سے اتنا کلومیٹر، ادھر سے اتنا کلومیٹر، یہاں پہ بہار ہوگا، اور بہار میں بھی یہاں سے یہاں پر، اور اس کے بعد ایک سوئی کی نوک رکھے گا، وہ کہے گا کہ شاید یہیں پہ پرینی ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق کتنی عظیم ہے، اللہ نے جو بنایا ہے کائنات کو، اور ایک ایک سسٹم پر فٹ کیا ہے، ایسا فٹ کیا ہے کہ دنیا کے تمام انجینئروں کو جوڑ دو، دماغ لگا دو، اور دنیا کے تمام کمپیوٹروں کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دو، تو بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنی پکی فٹنگ نہیں ہوگی جو رب کائنات۔ میں صرف ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج سے 5 لاکھ برس پہلے، آج سے کتنا؟ 5 لاکھ برس پہلے 6 اکتوبر کو، کل کیا تاریخ ہے؟ 6 اکتوبر کو 5 لاکھ برس پہلے سورج ہمارے بھاگلپور کی سرزمین، بھاگلپور تو تھا نہیں، مطلب اس زمین کے حصے پر جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پہ نکلا تھا، 5 لاکھ برس کے بعد آج بھی اتنے ہی بج کر اتنے ہی منٹ اتنے ہی سیکنڈ پہ نکل رہا ہے۔ 5 لاکھ برس میں سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا،
آپ اندازہ کرو کہ کتنی زبردست سٹنگ ہے اس پروردگار عالم کی۔ اور جہاں جہاں جتنی دنیا پائی جا رہی ہے ان تمام جہانوں کا، ان تمام دنیاؤں کا اکیلا رب پروردگار عالم ہے۔ صرف کہلانے کا نہیں بلکہ اس کے ایک ایک ذرے پر اس کی پکڑ ہے، اپنی مرضی سے کائنات کا کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جب کہا جاتا ہے رب العالمین تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوق اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمام مخلوق اس عالمین میں شامل۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالمین کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن تمام مخلوق مراد نہیں ہوتی بلکہ صرف انسان اور جن مراد ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان نازل فرمائی، جو قرآن کریم کے 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ فرقان کی بسم اللہ ہے ابتدا، تبارک الذی نزل الفرقان، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام انسانوں، تمام جنات کو اللہ کی ذات سے ڈرانے والے بنے۔ اب یہاں جو عالمین ہے، اس عالمین میں ظاہر بات ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہیں کیونکہ رسول فرشتوں کے لیے نہیں بھیجے جاتے۔ اس عالمین میں درخت داخل نہیں ہیں، اس عالمین میں سمندر داخل نہیں ہے، اس عالمین میں سورج چاند ستارے داخل نہیں ہیں، بلکہ اس عالمین میں وہ داخل ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میرے آگے جھکے رہیں۔ تو اب لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والے بنے، مطلب انسان بھی اور جنات بھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالمین بولا جاتا ہے لیکن صرف انسان مراد ہوتا ہے، باقی کوئی مراد۔ جیسے قرآن کریم میں 19ویں پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے، تو لوط علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو خطاب کیا ہے اس میں یہ موجود ہے، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم لوگوں میں عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ برائی اس قوم کے اندر بہت خاص طریقے سے تھی، اس لیے تو وہاں جو عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں عالمین سے مراد جنات نہیں ہے، وہاں عالمین سے مراد ہے صرف انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ جو رب العالمین کا تصور ہے، تو جو کافر تھے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کے اس کے پاس گئے تو اس کے پاس جا کے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو فرعون نے کہا ما رب العالمین، تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے۔ یہ جو تعریف کا انداز ہے الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے کی جتنے مذاہب گزرے اور جتنی کتابیں آئیں اور جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، یہ انداز کسی کو نہیں سکھایا گیا سوائے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ الرحمن پہ بات ہو چکی ہے، الرحیم پہ بھی بات ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ الرحمن جب خالی مطلق بولا جائے، یعنی آگے پیچھے کچھ نہ لگایا جائے، صرف الرحمن کہا جائے تو اس سے اللہ کی ذات مراد ہے۔ جیسے قرآن کریم میں 19ویں پارے میں ہے اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، اسجدوا للرحمن، وہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے، رحمان کو سجدہ کرو، تو ان کا عمر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، حالانکہ رحمان کا لفظ صرف رحمان کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اور دوسری جگہ آیا ہے قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کو لڑکا لڑکی کچھ ہوتا تو سب سے پہلے ان کو پوجنے والا میں ہوتا۔ قل، آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کو اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ لیکن وہ ذات پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ رحمان کا لفظ مکہ کے کافر بھی نہیں جانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا، بہت سی جگہوں پر لئن سألتہم، اگر ان سے آپ پوچھئے من خلق السماوات والارض، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ہر حال میں وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا۔ لَإِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ہم سے پوچھئے مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مردہ ہو گئی تھی، پانی برسا کے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ کس نے کیا، کس نے کیا بتاؤ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ جواب دیں گے اللہ نے کیا۔ ان سے پوچھو مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمہارے کام کون بناتا ہے، تو وہ جواب دیں گے، ہر حال میں جواب دیں گے اللہ۔ تو عرب کے لوگ جو اسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر جب اللہ ہی ہے بابا تو یہ بت کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ لوگ اللہ کے چہیتے تھے، ہم ان کو پوجتے ہیں، مانتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ بعین ہی وہی تصور ہے جو آج ہمارے رضا خانی حضرات پھیلائے ہوئے ہیں اور مانے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو اصل سمجھ کے نہیں مان رہے ہیں، خواجہ صاحب ہوں کہ اور کوئی صاحب ہوں، ہم ان کو اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، دربار کے قریب ہیں، یہ ہم کو ان کے قریب ہے۔ تو یہی جواب تو وہاں کافروں نے دیا تھا، اور قرآن نے اس جواب کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے تو اس کی ذات کو مانو، براہ راست اس کی ذات کو مانو۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، حضرت عثمان علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان لوگوں نے روک لیا، حضور نے بیعت کی، بیعت رضوان۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آدمی آیا مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ بن کر، سہیل ابن عمرو، اور کہا کہ بس ہمارے آپ کے درمیان ہو جائے صلح کی بات چیت، یہ لڑائی بھڑائی کتنے دن چلتے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تو نام ہی امن کا ہے بھائی، ہم کہاں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیشہ تو تم نے ہی پہل کیا ہے اور ستایا ہے، تو جواب تو ہم کو دینا تھا۔
تو ٹھیک ہے لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ کون، یہ تمہارا الرحمن الرحیم یہ کیا؟ ہم جیسے لکھواتے ہیں یا لکھتے آئے ہیں ویسے لکھو، بسمک اللہم، لکھو بسمک اللہم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بھائی کاٹ دو، جیسے ہی وہ بول رہا ہے ویسے ہی لکھو. وہ پورا قصہ نہیں سناؤں گا، لمبی ہو جائے گی بات. ہاں ایک بات یاد آ گئی، سمجھ لو. اللہ کو جب پکارنا ہو تو رب کے لفظ سے بھی پکار سکتے ہیں اور اللہم سے بھی پکار سکتے ہیں. اللہم اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ. اور ربی یا ربنا، اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. رب مانے رب، نا مانے ہم. ربنا اے ہمارے رب. نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو یہاں اللہ کو پکارا گیا ہے ربنا کے ساتھ. اور بھی قرآن کریم میں درجنوں مقام پر جو دعا کی بات آئی ہے وہ ربنا کے ساتھ آئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پہ تشریف لائے، اب یہاں انہوں نے جو دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں بھی ربنا کے ساتھ. کبھی کبھی اللہم کے ساتھ بھی دعا کی جاتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس رہنے والے جو اس دور کے صحابی تھے وہ حواری کہلاتے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے والے لوگوں کو حواری کہتے ہیں. اور یہ 12 تھے. کتنے؟ 12. اب قرآن کریم کہتا ہے اذ قال الحواریون، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے بہترین پکوان کے ساتھ؟ فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ کے ساتھ ڈرو اور ایسی گستاخی کا سوال مت کیا کرو. لیکن وہ کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ذرا ہمارے اطمینان میں ترقی ہو جائے اور کچھ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا جو فرمائی ہے وہ میں عرض کرنا. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے. صرف اللہم کے ساتھ پکارنے کا حکم بھی ہے قرآن کریم میں. 3 پارے میں خود اللہ نے حکم دیا، قل، آپ کہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہاں اللہم ہے، ربنا نہیں ہے. کہیں ربنا ہے اللہم نہیں ہے، کہیں دونوں ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اور انشاءاللہ اگلے جو ہوگا تو پھر مالک یوم الدین کی بات ہوگی. اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کا تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم